السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ، اے بڑائی والے، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے وہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی مشیر، اے آفتاب و ماہتاب روشن کے پیدا کرنے والے، اے مصیبت زدہ ترساں و پناہ جو کے پناہ، اور اے ننھے بچوں کو روزی پہنچانے والے، اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، مصیبت زدہ محتاج کی سی درخواست، بے قرار آفت زدہ کی سی درخواست، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے بند ہائے عزت کے واسطے، اور تیری کتاب کے کلید ہائے رحمت کے واسطے، اور ان 8 ناموں کے واسطے جو روح آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں فلاں فلاں چیز عطا کر، اے غم خار ہر اکیلے کے لیے، اور اے رفیق ہر تنہا کے، اور اے ایسے قریب جو بعید نہیں، اور اے ایسے حاضر جو غائب نہیں، اور اے ایسے غالب جو مغلوب نہیں، اور یا حی یا قیوم، اے بزرگی اور عظمت والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے نور، اور اے آسمانوں اور زمین کی زینت، اے انتظام رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، اور اے آسمانوں اور زمینوں کے تھامنے والے، اور اے آسمانوں اور زمینوں کے موجد، اور اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے، اور اے بزرگی اور عظمت والے، اے فریادیوں کے داد رس، اور اے پناہ مانگنے والوں کی آخری ڈور، اور اے بے چینیوں کے کشائش دینے والے، اور غم زدوں کے راحت دینے والے، اور بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے، اور اے صاحب کرب کو شفا دینے والے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، تیرے ہی سامنے ہر حاجت پیش ہے۔ یا اللہ، تو خالق اعظم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ، تو محسن ہے، صاحب جود ہے، صاحب کرم ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، مجھے چین دے اور مجھے روزی دے، میری پردہ پوشی کر اور میرے نقصان کو پورا کر دے، اور مجھے بلندی دے اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے گمراہ نہ کر، اور مجھے جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر۔ اے ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا بنا لے اور میرے دل میں اپنے مقابلے میں فرما برداری ڈال دے، اور لوگوں کی نظر میں مجھے معزز کر دے، اور برے اخلاق سے مجھے بچا دے۔ یا اللہ، تو نے ہماری ذات سے ان اعمال کو طلب کیا ہے جن پر ہم کوئی اختیار بغیر تیری توفیق کے نہیں رکھتے، تو ہمیں ان میں سے اس عمل کی توفیق دے دے جو تجھے ہم سے رضامند کر دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خشوع والا دل، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں سچا یقین، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں سچا دین، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں ہر بلا سے امن، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن کا دوام، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن پر توفیق شکر، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خلق کے طرف سے بے نیازی۔ یا اللہ، تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں نعمتوں کے بارے میں جن سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے تیری نافرمانی میں لگایا، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارے میں کہ میں نے اس کو خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہا، پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف تیرے لیے نہ تھیں۔ یا اللہ، مجھے رسوا نہ کرنا، بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے، اور مجھ پر عذاب نہ کرنا، بے شک تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ، ساتوں آسمانوں کے مالک، عرش عظیم کے مالک، یا اللہ، تو میرے لیے ہر مہم میں کافی ہو جا، جس طرح تو چاہے اور جس جگہ سے تو چاہے کافی ہے۔ مجھے اللہ میرے دین کے لیے کافی ہے، مجھے اللہ میری دنیا کے لیے کافی ہے، مجھے اللہ میری فکروں کے لیے کافی ہے،
مجھے اللہ اس شخص کے مقابلے کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے، مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہو کافی ہے، مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھے برائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کافی ہے، مجھے اللہ موت کے وقت کافی ہے، مجھے اللہ سوال قبر کے وقت کافی ہے، مجھے اللہ میزان حشر کے پاس کافی ہے، مجھے اللہ صراط مستقیم کے پاس کافی ہے، مجھے اللہ کے کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اسی پر میں بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اجر شکر گزاروں کا سا، مہمانداری مقربین کی سی، اور رفاقت انبیاء علیہ السلام کی، اور اعتقاد صدیقوں کا سا، اور خاکساری اہل تقویٰ کی سی، اور خشوع اہل یقین کا سا، یہاں تک کہ تو اسی حال میں مجھے اٹھا لے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بواسطہ اس انعام کے جو سابق میں مجھ پر رہا ہے، اور بواسطہ اس اچھے امتحان کے جو تو نے لیا ہے، بواسطہ اس فضل کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے کہ تو مجھے اپنے احسان اور فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایمان دائم اور ہدایت محکم اور علم نفع بخش۔ یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا معاوضہ کرنا پڑے۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے اخلاق کو وسیع کر دے، میری آمدنی کو حلال رکھ، اور جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے بس اس پر مجھے قانع کر دے، اس چیز کی طرف میری طلب ہی کو نہ لے جا جو تو نے مجھ سے ہٹا لی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کی ہیں، اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور میرے لیے اپنے ہاں دخل پیدا کر دے، اور میرے لیے اپنے ہاں تقرب اور حسن مراجعت پیدا کر دے، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں، تیرے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری طرف توجہ خالص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور تجھ سے طلب رکھتا ہوں عمل قبول کی، اور علم کارآمد کی، اور سعی مشکور کی، اور تجارت کامیاب کی۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ دوزخ سے میری جان بخشی کر دے۔ یا اللہ میری مدد کر موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں پر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اے مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا، اور مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، درا حالے کہ اسے جان رہا ہوں، اور تجھ سے اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جسے نہ جانتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بد دعا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو دو پیروں پر سے چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو دو پیروں سے چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو چار پیروں سے چلتا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے قبل ہی بوڑھا کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو جائے۔ اور یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں روز جزا کی سختی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت ناگہانی سے، اور سانپ کے کاٹنے سے، اور درندے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں، اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے، اور ہر قسم کی بیماری سے۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے حق میں قبول فرما، اور حق تعالی رحمت کاملہ نازل فرما سرور کائنات صاحب لولاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بہترین مخلوق پر ایسی رحمت کہ جس کی کوئی حد اور نہایت نہ ہو۔ آمین۔